21۔ صبح جب اذان دینے والا بلند آواز میں دعا کرتا ہے تو ہم صبح کی شراب پی لیتے ہیں۔ ہم جام پاک کے بدلے شراب نہ دیں، خواہ زاہد ہزار منت وزاری کرے۔ ہماری کشتی دریا کے بھنور میں پھنسی ہے اور ملاح طوفانی لہروں سے غافل ہے۔ جو کوئی فاش کرتا ہے دوست کا راز، اس کے خون کو سب جائز سمجھتے ہیں۔ ہم تجھ سے امید رکھیں تو کیا رکھیں کہ تیرے ہاتھوں سے کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ بو علی کو دیکھو جو صبح شام تیرے عشق میں نعرے لگاتا ہے۔ مسلمانوں میں رواج ہے کہ ملا صبح صبح نماز ادا کرنے کے لیے بانگ دیتا ہے، لیکن جو سچے عابد ہیں وہ خدا کی یاد میں بیٹھ کر اس کے عشق کا جام پیتے ہیں۔ چاہے دنیا کے اعلیٰ ترین نعمتیں نصیب ہو جائیں، ہم ان کے بدلے عشق کی مستی، خدا کے عشق کی شراب نہیں دیں گے۔ ہماری ناو بحر فنا یعنی بھوساگر میں پھنسی ہے، اور شریعت میں پھنسے لوگوں کو جو خود کو دین کی کشتی یا مذہب کے ملاح سمجھتے ہیں، اس کی طوفانی لہروں کی کوئی جانکاری نہیں ہے۔ جو اس خدا روپی محبوب کا اندرونی راز جانتا ہے اور اس کو فاش کر دیتا ہے، دنیا اس پر ظلم ڈھاتی ہے اور ایسا کرنا جائز سمجھتی ہے۔ آپ دھرم اور مذہب کے رکھوالوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے اور تمہارے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے سے خدا کے وصال کی امید نہیں، کیونکہ اس راہ پر چل کر آج تک کسی کو بھی کامیابی نہیں ملی۔ اس سے وصال صرف اس کے عشق سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے بو علی اس کے عشق کا ہی نعرہ لگاتا ہے، یعنی خود بھی ہر وقت اس کے عشق میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کے عشق کی صفات کے ذریعے دوسروں سے بھی اس عشق کو جگانے کی بات کہتا ہے۔ 22۔ اگرچہ عشق کے آغاز میں جولان گاہ بڑی وسیع تھی، لیکن رفتہ رفتہ راستہ دشوار اور پتھریلا ہوتا چلا گیا۔ میں تو لڑکپن میں ہی جایا کرتا تھا حسینوں کے پہلو میں، اس لیے عشق کے ساتھ میری بے وفائی ناممکن ہے۔ بہت دشوار ہے میرا راستہ، کیونکہ ہر منزل پر میری اونٹنی کانٹوں اور پتھروں کے درمیان رکتی جاتی ہے۔ ساری دنیا عارضی ہے اور زندگی کا بھی بھروسہ نہیں، نہ جانے کیوں لوگ سیلاب کے راستے میں محل بناتے ہیں۔ میری آہ آگ لگاتی ہے چاند اور سورج کے کھلیان میں، میرا نعرہ آسمان کے کان کا پردہ چاک کرتا ہے۔ اس کی پیچدار زلفوں کے ظلم و ستم کی دہائی ہے اور اس کی خمار سے بوجھل آنکھوں کی لاپرواہی، خدا خیر کرے۔ بو علی تیرے عشق میں تر و تازہ چہرہ کیسے دکھائے، ایک لمحے میں مرجھا جاتا ہے پھول جب شاخ سے جدا ہوتا ہے۔ حضرت بو علی اس غزل کے شروع میں خبردار کرتے ہیں کہ خدا کے عشق کی راہ شروع میں آسان، چوڑی اور سپاٹ لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ مشکل اور پتھریلی ہوتی جاتی ہے۔ خدا کی اور جانے والا راستہ بہت مشکل بھی ہے اور لمبا بھی، کیونکہ میرا من روپی اونٹ اس راہ میں بچھے کانٹوں اور پتھروں کے بیچ اٹک جاتا ہے۔ میں تو بچپن سے ہی عشق کا واقف کار رہا ہوں، اس لیے عشق کے ساتھ میرا رشتہ ٹوٹنا ناممکن ہے۔ میں تو بچپن سے ہی فقیروں، درویشوں جیسی حسین روحوں کی صحبت میں رہا ہوں، اس لیے میں عشق میں پکا ہو چکا ہوں۔ اب عشق کے قسم وعدے، عہد و پیمان ٹوٹنا ناممکن ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور زندگی عارضی ہے، پھر بھی لوگ بہا کر لے جانے والی اس دنیا روپی باڑھ کے راستے میں اپنا محل بناتے ہیں۔ میں تو دن رات اس محبوب کی جدائی میں آہیں بھرتا رہتا ہوں۔ میری آہ سورج اور چاند کے آبھا منڈل میں بھی آگ لگا دیتی ہے۔ میری پکار آسمان کا پردہ چیر کر میرے محبوب کے در تک جا پہنچتی ہے۔ میرے محبوب کی خوبصورت گھنگرالی زلفیں میرے دل پر قہر برساتی ہیں، اس کی مست آنکھوں پر میں قربان جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہائے خمار سے بوجھل اس کی آنکھوں میں جو لاپرواہی ہے، اس سے تو خدا ہی بچائے۔ بو علی تیرے عشق میں تڑپ رہا ہے تو اس کا چہرہ تر و تازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹہنی سے ٹوٹا پھول پل بھر میں مرجھا جاتا ہے۔ میری حالت تو اور بھی بدتر ہے، میں تو بڑی مدت سے تجھ سے بچھڑا ہوا ہوں۔ 23۔ میں عشق سے منہ نہیں موڑوں گا چاہے میرا سر قلم ہو جائے، لیکن محبوب کی یاد میرے دل سے کبھی نہ جائے۔
میں عشق کے صحرا سے واپس نہیں آؤں گا، چاہے میرا سامان گر جائے اور میرا اونٹ بھی چلا جائے۔ تیرے ستم کی تلوار کے ہاتھوں اگر میرا سر بھی چلا جائے تو شمع کی طرح اوپر تلے 1000 سر اور آ جائیں گے۔ میری قسمت کی سیاہی اگر ختم ہو جائے تو یا رب یہ سیاہی رقیبوں کے چہرے کے حصے میں آئے۔ میں فدا ہوں اس کے کان کے زیور پر کہ جب میرے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی چمک جائے تو وہ محبوب کے کان کی بالی بن جائے۔ خدایا شب وصل ابد تک دراز ہو جائے اور میرا دلبر کسی بہانے محفل سے نہ جائے۔ اے محبوب، شرف نے جب تیرے دیدار کا شربت چکھا تو اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ کہیں غلطی سے بھی اس کے لبوں پر بہشت کے چشمے کا نام آ جائے۔ خدا کا سچا عابد خدا کی عبادت سے منہ نہیں موڑتا، خدا کو کبھی بھولتا نہیں، چاہے دنیا اس کی جان کی دشمن کیوں نہ بن جائے۔ وہ کہتا ہے کہ چاہے میرا سر کٹ جائے لیکن میرے دل سے میرے محبوب کی یاد نہ جائے۔ وہ عشق کے میدان میں آگے بڑھتا جاتا ہے چاہے اس کا سب کچھ لٹ جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ محبوب کے ستم کی تلوار سے میرا سر کٹ بھی جائے تو شمع کی مانند 1000 سر اور آئیں گے، وہ بھی بے شک کٹ جائیں۔ بھلے ہی سچے عابد کی قسمت میں وصال کا سکھ لکھا نہ ہو تو بھی وہ کہتا ہے کہ مجھ جیسے تیرے اور بھی جو چاہنے والے میرے رقیب ہیں ان کی قسمت میں تو وصال لکھتے ہیں۔ عاشق اپنے محبوب کے کان کے زیور پر فدا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کا پیلا پن سونا اور اس کی آنکھوں کے آنسو موتی بن جائیں۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ محبوب کے کانوں کی بالی بن کر سنور جائے تاکہ اسے محبوب کے کانوں کے قریب رہنے کا حق حاصل ہو جائے، اور جب بھی وہ اسے پکارے تو اس کی پکار اس کا محبوب سن لے۔ بو علی دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا، یہ ملن کی رات ایسی لمبی اور بے انت ہو جائے جس سے میرا محبوب کسی بھی بہانے سے اس محفل سے اٹھ کر جا نہ سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ایک بار تیرے دیدار کا میٹھا شربت چکھ لیا، اس کی لذت ایسی ہے کہ کبھی غلطی سے بھی میرے لبوں پر بہشت کے چشمے کا نام نہیں آ سکتا۔ سچا عابد نہ تو مکتی کی خواہش رکھتا ہے، نہ ہی اسے دائمی زندگی کی چاہت ہوتی ہے، وہ تو اپنے محبوب کے دیدار اور اس کے عشق میں ہی ہمیشہ کھویا رہنا چاہتا ہے۔ 24 تیرے چہرے کے عکس سے فرشتوں نے آدم میں جان ڈالی، پھر انہی پاک فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ اگرچہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو دنیا کے بے شمار انسانوں نے تجھے سجدہ کیا۔ تیرے چہرے کے خیال نے جس سر کو دیوانہ کیا، دنیا میں اس خیال کو سر آنکھوں پر بٹھایا گیا۔ آدم کی روح اور مصر کے یوسف کے چہرے نے تیرے حسن کی خیرات لی اور اس کی پرورش کی تو آدم آدم بنا اور یوسف حسین ہوا۔ جا بسا تیرا خیال جس کی آنکھ میں تو اس کی آنکھ سے دونوں جہاں کا خیال مٹ گیا۔ عاشقوں کو کوئی فیض نہیں پہنچا تیرے چہرے کی شمع سے، کیونکہ ان سب نے اپنی جان پروانوں کی طرح نثار کر دی۔ جو لوگ افسوس کرتے ہیں عاشقوں کی بدنامی پر، انہوں نے روز الست عشق کی شراب نہیں پی۔ عاشقوں نے تیرے چہرے کا عکس دیکھا ازل میں، یہی وجہ ہے کہ وہ عاشق ابد تک دست حیرت ملتے رہے۔ شرف تیرے عشق کی بدولت ایسا سرمست بنا کہ اس کے ڈر سے ہر دعویدار مر گیا۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ خدا کے چہرے کے عکس سے فرشتوں نے آدم میں جان ڈالی اور پھر انہی پاک فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ بے شک انسان اس مایاوی جگت کے موہ میں پھنس جاتا ہے، لیکن وہ اس کائنات میں آنے سے پہلے خدا کے ساتھ بتائے ہوئے وقت کو پوری طرح سے کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ تیرے خوبصورت چہرے کا خیال جس شخص کے ذہن میں سما گیا، اس خیال سے دونوں عالموں نے اس کو عزت کی نظر سے دیکھا۔ جس خوش نصیب جیو کے اندر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، وہ ساری دنیا میں عزت پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ آدم کی روح اور اس کی خوبصورتی کا آدھار کل مالک ہے۔ آپ اس بھاو کو سپشٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، انسان کی روح تیرے نور سے ہی روشن ہے، اور مصر دیش کے رہنے والے یوسف نے بھی تیرے ہی نور سے حسن پایا ہے۔ اے خدا، تیرے حسن کی خیرات سے ہی ان کی پرورش ہوئی تو آدم آدم بنا اور یوسف حسین ہوا۔ آپ کہتے ہیں
میرے محبوب، ایک بار جو تیرے خیال تیرے عشق میں کھو گیا، پھر اسے دونوں جہان سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ کہتے ہیں تیرے چہرے کی شمع سے عاشقوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی پروانوں کی طرح اپنے آپ کو تیرے عشق میں فنا کر چکے ہوتے ہیں۔ عاشقوں کی رسوائی پر افسوس کرنے والوں، تم نے روز ازل کی حقانی شراب نہیں پی۔ آپ کہتے ہیں عاشقوں کو روز ازل میں تیرا دیدار ہوا، تب سے آخر تک وہ حیرت میں رہتے ہیں۔ اے میرے محبوب، بو علی اس قدر تیرے عشق میں دیوانہ ہوا کہ اس کے دیوانے پن کی وجہ سے اس کے سبھی دشمن ختم ہو گئے، یعنی پھر کسی سے بھی دشمنی نہ رہی۔ جو خدا کے عشق میں متوالا ہو جاتا ہے، اس کے لیے دوست اور دشمن کا بھید سماپت ہو جاتا ہے۔ 25۔ اس کے جمال کی تاب کو نقاب سہن نہیں کر سکتا، اس کے حسن کو حجاب برداشت نہیں کر سکتا۔ جان ہار کر بھی اس محبوب تک نہیں پہنچا جا سکتا، کیونکہ جان اس کے خطاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پروانہ کیوں چکر لگاتا ہے شمع کے گرد، جبکہ وہ ایک لمحہ بھی اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ سورج کی روشنی کو چمگادڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں آفتاب ہیں اس کے چہرے کے گرد کہ اس کے ایک لشکارے کو دونوں جہان برداشت نہیں کر سکتے۔ تیری چوٹ کھائے ہوئے انسان کو آرام کہاں ملتا ہے، کیونکہ زخمی آنکھ نیند کی تاب برداشت نہیں کر سکتی۔ اے شرف، صبر و تحمل کو اپنی عادت بنا لے، تیرا مقصود و محبوب جلد بازی کو برداشت نہیں کرتا۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ اس محبوب کے لاسانی، لافانی اور بے نظیر حسن کو کسی بھی پردے کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس کے نور کا دریا ہزاروں پردوں کو بھید کر باہر آ جاتا ہے۔ اس کے نور کی چمک اتنی زبردست ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی جان قربان کر کے بھی اس محبوب تک پہنچنا ممکن نہیں۔ آپ پوچھتے ہیں پروانہ شمع کے چاروں طرف چکر کیوں لگاتا ہے، جبکہ وہ اس کی تپش ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے قریب جاتے ہی وہ جل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق میں عاشق اپنے محبوب سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اسے فنا ہو جانا منظور ہوتا ہے۔ جیسے چمگادڑ سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر پاتا، ویسے ہی ان باہری آنکھوں سے اس خدا کے نور کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کا نور سینکڑوں سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ دونوں جہان اس کی ایک کرن کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جو اس کے عشق میں گھائل ہے، اسے آرام کہاں، کیونکہ زخمی آنکھ نیند کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس پوری غزل میں یہ حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ معمولی انسان اس مالک کے عشق اور اس کے نور کی چمک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ غزل کے انت میں کہتے ہیں اے شرف، صبر اور سہنشیلتا کو اپنی عادت بنا لے، کیونکہ اس محبوب کو جلد بازی پسند نہیں۔ خدا اور اس سے وصال کا تیرا مقصد جلد بازی سے پورا نہیں ہو سکتا۔ 26۔ اگر تیرا جمال اپنے نور کا عکس خاک پر ڈال دے تو ہر ذرہ سورج کے نور کو دنیا میں بکھیر دے۔ رقیب سے کہو کہ دوسرے کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کیوں کرتا ہے، تو مہر و محبت اپنا لے، کیونکہ یہ پاک کر دیتے ہیں ہر سینے کو چھل کپٹ سے۔ میں عاشقی پر لبیک کہتا ہوں، اور بعد مرنے کے بھی میری مٹی قبر سے تیری راہ میں بکھر جائے گی، چونکہ یار توجہ دیتا ہے ہمارے دل کی حالت پر، ہمارا دل نہیں ٹوٹتا غیروں کی ملامت سے۔ تجھ پر ایک نظر بھی نہیں ڈال سکتا کوئی شخص، نور کی چمک نے تیرے چہرے کے گرد برقع تان دیا ہے۔ تیری چشم مست کو ایک بار جس نے دیکھا، وہ کئی ہزار نعرہ مستانہ بلند کر چکا ہے۔ اے شرف، ممکن ہے تیرے محبوب کی ایک نظر تیرے دل و جان کے کھلیہان میں بجلی بن کر گرے۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ اگر تیرے حسن کا نور خاک پر بھی پڑ جائے تو ذرہ ذرہ سورج بن کر پوری کائنات میں روشنی پھیلا دے۔ دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے اچھا ہے کہ ہم دیا اور پیار کا بھاو دل میں رکھیں، کیونکہ تبھی ہمارے اندر سے عیرشا دویش کا میل نکل سکتا ہے۔
اس طرح دل سے نفرت اور دشمنی نکل جاتی ہے اور دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اے خدا، تو جب بھی عاشق کہہ کر پکارے گا تب تو مجھے ہمیشہ حاضر پائے گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی تیری ایک آواز پر میری قبر کی مٹی اڑ کر راہ میں تیرے قدم چوم لے گی۔ آپ کہتے ہیں ہمارا محبوب ہمارے دل کی حالت کا دھیان رکھتا ہے، اس لیے اگر غیر ہماری نندا کرتے ہیں تو بھی ہمیں برا نہیں لگتا۔ محبوب کے بے نظیر حسن پر نگار ڈال سکنا ناممکن ہے۔ محبوب کا نور اتنا زبردست ہے کہ ہر کوئی اسے دیکھ سکنے کی قابلیت ہی نہیں رکھتا۔ آپ کہتے ہیں کہ یدی کوئی ایک بار محبوب کی مست آنکھ کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کے عشق کی مستی میں ہزاروں نعرے بلند کرتا ہے۔ جسے تیری نظر عنایت کی پہچان ہو جاتی ہے پھر وہ ہر پل تیری رحمتوں کے گن گاتا ہے۔ اے شرف، جلدی مت کر، حوصلہ رکھ، انتظار کر۔ ممکن ہے کہ تیرے دل کی حالت جان کر تیرے محبوب کی ایک نظر تیرے دل و جان کے کھلیان پر قیامت بن کر آ گرے۔ 27 چونکہ تیرے گھر کے محرم بہت سے راز جانتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ وہ ایک راز میرے کان میں بھی کہہ دیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اس کی کتاب عشق کی وضاحت پڑھتے ہیں؟ اگر وہ علم پر تسلی کر کے بیٹھے ہیں تو وہ سخت نادان ہیں۔ میں نے اس لیے دونوں جہانوں سے اپنا دامن جھاڑا ہے تاکہ لوگ ملامت کی آستین مجھ پر نہ جھاڑیں۔ انسان کی کیا مجال کہ وہ تیرے چہرے پر نظر ڈال سکے؟ تیرے جمال سے تو فرشتے بھی حیران ہیں۔ تجھے کون سی مشکل پیش آئی ہے؟ بہانہ مت بنا مایوسی کا۔ اس داغدار آسمان کے نیچے ہزاروں مرد موجود ہیں۔ کیسے پڑے تیری نظر مجھ سے غریب پر، جبکہ لاکھوں لوگ تجھ پر دل و جان سے قربان ہیں۔ تیری زلفوں سے جن لوگوں کا سلسلہ قائم نہیں، وہ کفر و دین کی ہزاروں زنجیریں ہلاتے رہتے ہیں۔ اے شرف، کیا کشش ہے تیری نظروں میں کہ تیرے جادو سے لوگ قصے بنا لیتے ہیں۔ شیخ ابو علی کہتے ہیں جنہیں تیری حضوری کی خوش قسمتی حاصل ہوئی ہے وہ تیرے گھر کے واقف کار ہیں اور تیرے بہت سے راز جانتے ہیں۔ میری بھی یہ خواہش ہے کہ ان میں سے کوئی مجھے بھی وہ راز سمجھا دے۔ سنسار میں ایسے لوگ ورلے ہیں جو عشق کی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی عشق کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ دھرم گرنتھوں میں خدا کے عشق کا پٹھن پاٹھن ہی کرتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے اس علم پر تسلی کر کے بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بالکل نادان ہیں، کیونکہ اندرونی پراپتی کا ذریعہ باہری ودیا نہیں بلکہ خدا اور اس کے نام کا عشق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں جہان سے اپنا ناطہ اس لیے توڑ لیا ہے تاکہ لوگوں کے پاس میری نندا کرنے کی کوئی وجہ ہی نہ ہو۔ انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ تیرے چہرے پر نظر ڈال سکے؟ تیرے زبردست نور سے تو فرشتے بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ عابد سے سوال کرتے ہیں تیرے سامنے ایسی کون سی مشکل ہے؟ تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ اس دنیا میں کتنے ہی بہادر ہیں جو تمام مشکلوں کے باوجود اس کے عشق کی راہ پر چل رہے ہیں۔ آپ کل مالک سے مخاطب ہو کر بڑی عاجزی سے کہتے ہیں میرے محبوب، میں تو دین ہین ہوں، دنیا میں مجھ سے بہتر تیرے لاکھوں عاشق تجھ پر قربان ہونے کو تیار ہیں، پھر مجھ ناچیز پر تیری عنایت کی نظر کس طرح پڑ سکتی ہے؟ آپ آگاہ کرتے ہیں جن کے اندر محبوب کے عشق کا جذبہ پیدا نہیں ہوا وہ دھرم اور ادھرم، صحیح اور غلط کی دویت میں پھنسے رہتے ہیں۔ محبوب کے ساتھ جب بھی وصال ہوتا ہے سچے عشق کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو علی کہتے ہیں اے شرف، تیری نگاہوں کے خدائی عشق کی کشش نے لوگوں پر جادو کر دیا ہے اور لوگ تیری ہی چرچا کرنے لگے ہیں۔ آپ کا بھاو ہے کہ جو عاشق خدا کے عشق کا روپ بن جاتا ہے سارے سنسار میں اس کی چرچا ہوتی ہے۔ 28 اس کے جمال کا نظارہ آدم کی روح پاک کا سبب بنا، اس پاک ہستی سے دونوں عالم وجود میں آئے۔ اللہ کی برکت و صورت بہت عجیب ہے کہ اس کے وسیلے سے آدم فرشتوں کی سجدگاہ بنا۔ جس لمحے اس کا جمال شعاعیں مارتا تھا تو اس جمال کا نہایت چھوٹا عکس عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں ظاہر ہوا
جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ تجھے پہچانتے ہیں، لیکن تیرے تصور کے خیال سے ان کا کام مشکل ہو گیا۔ جو شوخی تو رکھتا ہے اور جو مستی مجھے حاصل ہے، دونوں جہانوں میں ان سے مسلسل ہنگامے شروع ہو گئے۔ عقل کی حد سے گزر گیا تیری صورت پاک کا بیان، عقل کی کیا مجال ہے، روح پاک تک کی بھی زبان گونگی ہو گئی۔ کعبہ اعظم کی طرف جو قلندر گیا، تیرے قبلے جیسے ابروؤں کے راز نہ جان پایا۔ تیرے کمان جیسے ابروؤں میں جو ٹیڑھا پن ڈالا گیا کہ اس سے 1000 کعبے تیرے سامنے جھک گئے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی حسین تیرے سامنے شیخی بگھارے، کیونکہ دونوں جہانوں کا حسن تو تجھے دیا گیا ہے۔ عقل کی بے شمار روشنیاں اور علم کے 1000 جلوے کم سے بھی کمتر ہیں تیرے عشق کے سائے میں۔ جو زخم تو نے شرف کے دل پر لگائے ہیں، ان میں سے ہر ایک زخم عشق کے ہاتھ میں ختم سلیمان ثابت ہوا۔ جب خدا نے اپنے نور کو ظاہر کیا، تب آدم کی روح وجود میں آئی۔ خدا کے نور سے ہی دونوں جہان وجود میں آئے۔ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی صورت لاجواب ہے، خدا کا نور بے مثال ہے، کیونکہ آدم پر پڑ رہے جمال کی وجہ سے ہی آدم فرشتوں کے سجدہ کیے جانے کے قابل بنا۔ جس پل اس کے نور کی کرنیں بکھریں تو اس کا چھوٹا سا عکس مریم کے بیٹے عیسیٰ کے روپ میں دنیا میں ظاہر ہوا۔ آپ کا بھاؤ ہے کہ جب خدا کی رحمت میں عفان اٹھتا ہے تو وہ اس دنیا میں مرشد کے روپ میں خود کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے مرشدوں کے مرید بن جاتے ہیں، انہیں تجھے پہچاننے کا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے من کے کہے مطابق تیرا تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے راستے میں مشکلیں آتی ہیں۔ تو شوخی کی شان سے بھرا ہے، میں مستی میں بھرا ہوں، ان کی وجہ سے دونوں جہان میں لگاتار شور مچ گیا ہے۔ دنیا اس کے عاشقوں کے عشق کی مستی برداشت نہیں کر پاتی، اسی لیے دنیا میں تمام جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ عشق اور شریعت کے بیچ جھگڑوں کا یہی کارن ہے۔ عشق آزاد ہے اور شریعت پابندی کا معاملہ ہے۔ تیری ہستی لافانی اور لا بیان ہے، اسے عقل کیا بیاں کر پائے گی جب روح پاک تک نے کچھ نہیں کہا۔ بھاو یہ ہے کہ کامل مرشد بھی خدا کی ہستی کے بارے میں چپ رہ جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سمجھائیں تو بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خدا ایک ایسی طاقت ہے جسے صرف انوبھو کیا جا سکتا ہے، اسے لفظوں کے دائرے میں باندھا نہیں جا سکتا۔ عقل کی مجال نہیں کہ وہ اس محبوب کی پاک صورت کی کلپنا بھی کر سکے۔ جو مست فقیر کعبے کی طرف گیا، وہ تیرے بھون روپی قبلے کا راز نہ جان سکا۔ جو باہری عبادت میں لگا ہے، وہ آنکھوں کے بھیتر اس نور کے بھید کو نہیں جان سکتا۔ اے محبوب، تیری بھوؤں کے گھماو کے آگے بے شمار کعبے جھکتے ہیں۔ تیری خوبصورتی اور تیرا حسن بے مثال ہے۔ کوئی دوسرا تیرے سامنے اپنے حسن کی شیخی نہ مارے، کیونکہ تیری خوبصورتی تو دونوں جہانوں کو حسن بخشتی ہے۔ عقل اور علم چاہے جتنا بھی کیوں نہ ہو، محبوب کے عشق کے آگے ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت بو علی مانتے ہیں کہ جو زخم محبوب نے ان کے دل پر لگائے ہیں، وہ اس کی رحمت کی وجہ ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے محبوب، تیرا دیا ہر ایک زخم تیرے مہان عشق کی نشانی ہے، وہ سلیمان کی انگوٹھی کی طرح ہے۔ 29۔ اے محبوب، تیری جلوہ گاہ میں بہار کا جوش ہے، زمین ہر طرف ہمارے خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے۔ یہاں معشوق، عاشق اور عشق تینوں ایک ہو گئے ہیں۔ جب یہاں وصل نہیں سماتا تو جدائی کا کیا کام ہے۔ اے محبوب، تیرے شوق میں پھول بھی ہاتھ میں جام لے کر آتا ہے، اور تیرے انتظار میں نرگس آنکھیں کھلی رکھے ہوئے ہے۔ تو دیکھ کہ تیرا عاشق آنسوؤں اور دل کے ٹکڑوں کے ہیرے جواہرات اپنے دامن میں رکھتا ہے تجھ پر نثار کرنے کے لیے۔ واہ واہ، اگر وہ شاہ سوار ہماری قبر کی جانب آئے تو ہمارے شوق کے ہماری خاک آسمان تک اڑنے لگے۔ غموں کے پیچ و تاب سے کوئی خوشحال نہیں ہوتا، وہ اس مصیبت سے بھی خوشحال نہیں ہوتا جو خود شب و روز میں موجود ہے۔ ذرا شرف کو دیکھو کہ فریاد کر رہا ہے، جدائی کی آگ کے شعلوں سے اس کا دل بھر گیا ہے۔ حضرت بو علی فرماتے ہیں اے محبوب، تیرے نور سے اس کائنات میں بہار آئی ہے، اور زمین پر کھلے پھولوں نے تیرے عاشقوں کے خون سے لالی پائی ہے۔
ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں معشوق، عاشق اور عشق تینوں مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب نہ وصال کی تڑپ ہے، نہ ہی جدائی کا غم۔ اس کائنات میں ہر کوئی اس محبوب کے دیدار کا خواہش مند ہے۔ نرگس کا پھول کبھی بند نہیں ہوتا، اس لیے اس سے عاشق کی آنکھوں کی مثال دی جاتی ہے جو اپنے محبوب کے انتظار میں ٹکٹکی لگائے رہتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے محبوب، یہاں ہر پھول تیری چاہ میں تیرے عشق کا جام لیے کھلتا ہے۔ تیرا عاشق آنسو اور اپنے دل کے ٹکڑوں کے لال جواہر تجھ پر قربان کرنے کے لیے اپنے دامن میں سہیج کر رکھتا ہے۔ حضرت بو علی بڑے ہی خوبصورت انداز میں سچے عاشقوں کا حال دل بیان کر رہے ہیں۔ سچے عاشق جدائی کی آگ میں جلتے ہیں، وہ اپنا سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کے جدائی کے آنسو اور ورہ کی پیڑا ہی ان کی سچی پونجی ہوتی ہے جسے وہ سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ ورہ کی یہی آگ وصال کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، اگر محبوب کا رخ ہماری قبر کی طرف ہو جائے تو ان سے ملنے کا شوق ہماری خاک کو اڑا کر آسمان تک پہنچا دے۔ جیسے غموں سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملتا، ویسے ہی وقت کی گردش جو سکھ دکھ کے دن رات لے کر آتی ہے وہ کسی کو سکون نہیں لینے دیتی۔ آپ کہتے ہیں ذرا شرف کی حالت تو دیکھو، جدائی کی آگ سے اس کا دل شعلہ بن گیا ہے۔ وہ محبوب کے آگے فریاد کر رہا ہے کہ اسے اپنا دیدار دے کر جدائی کی آگ میں جلنے سے بچا لے، کیونکہ ورہ کی آگ اس کے دل میں شعلے بھڑکا رہی ہے۔ جب سے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے خود کو بھلا دیا ہے میں نے، ہر طرف اس محبوب کا جمال دیکھ کر مست ہو جاتا ہوں میں۔ جب میں ہر طرف دیکھتا ہوں مجھے ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا اس کے سوا، اس لیے ہر مومن اور کافر میرے لیے برابر ہے۔ نہ مجھے عذاب کا ڈر ہے نہ ثواب کی امید ہے، اس لیے چاہے مجھے جنت میں رکھ چاہے دوزخ میں ڈال دے۔ یار کا دیدار میری جنت ہے اور اس کی دوری دوزخ، اس کا وصل میرے لیے نور ہے اور اس کی جدائی سلگتی آگ ہے۔ اس کے سوا ہماری چاہت کسی اور سے کیوں ہوگی؟ ہماری نظر میں دونوں جہاں مٹھی بھر غبار سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو عطائیں کرتا ہے اور میں خطائیں کرتا ہوں، میرے گناہوں کی طرح تیری رحمتیں بھی بے حساب ہیں۔ کھل جاتی ہے جب کسی غافل کے دل کی آنکھ تو کثرت کی چادر سے وحدت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو نے سمجھا ہے عشق کو آسان، مگر اس کی کشادگی سے تو بے خبر ہے۔ اگر تو غور سے دیکھے تو یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بو علی، اگر میں اس کے عشق کی مستی میں ایک نعرہ لگاؤں تو ایک لمحے میں تہس نہس ہو جائے دنیا کا نظام۔ شیخ بو علی کہتے ہیں کہ جب مجھے محبوب کے سندر سوروپ کا دیدار ہوا تو مجھے اپنی سدھ بدھ نہ رہی، چاروں طرف محبوب کا ہی جلوہ دکھائی دینے لگا۔ میں ہر پل، ہر جگہ، ہر ایک میں اس محبوب کا دیدار پا کر مست ہو رہا ہوں۔ جب میں چاروں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اس کائنات میں اس کے بنا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا۔ میرے لیے ہندو مسلمان سب ایک سمان ہیں اور آستک ناستک کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ میرے دل میں محبوب کا پریم بھروسہ پیدا ہو گیا ہے۔ نہ مجھے دکھ تکلیف یا پاپ کے دنڈ کا ڈر ہے اور نہ ہی نیکی یا پنیوں سے ملنے والے پھل کی آشا ہے۔ اس لیے مجھے نہ تو دوزخ کا ڈر رہا اور نہ ہی جنت کی چاہ رہی۔ محبوب کا دیدار ہی میرے لیے جنت ہے اور اس سے دوری میرے لیے دوزخ ہے۔ اس کا وصال میری زندگی کی روشنی ہے اور اس کی جدائی آگ ہے۔ میرا محبوب اس طرح دل میں بس چکا ہے کہ اس دل میں اب کسی اور کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ میرے دل کا لگاؤ اس خدا کے سوا کسی اور سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں جہان تو میری نظر میں مٹھی بھر دھول کے برابر ہیں، یہاں کچھ بھی میرے پیار کرنے کے قابل نہیں۔ میرے محبوب، یہ ٹھیک ہے کہ میں بہت بڑا پاپی اور گنہگار ہوں، مگر تیری رحمت اور بخشش کے سامنے میرے پاپ تچھ ہیں۔ میں غلطیاں کرتا جاتا ہوں اور تو بخشتا جاتا ہے۔ اگر میرے گناہ بے شمار ہیں تو تیری رحمتیں بھی بے حساب ہیں۔ تیری سچی عبادت کے ذریعے جب کسی بھٹکے ہوئے بندے کی اندرونی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کی نظر پر پڑی دویت کی چادر اٹھ جاتی ہے
اور ادویت کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ چیتاونی دیتے ہیں، اے نادان، اگر تو خدا کا عاشق بننا چاہتا ہے تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لے کہ جو اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے وہی سچا عاشق ہے۔ تو عشق کو آسان سمجھتا ہے کیونکہ تو نے ابھی عشق کیا نہیں اور تجھے اس کی طاقت، اس عشق کے سمندر کی گہرائی کا احساس نہیں ہے۔ جب تو عشق میں ڈوبے گا تب جانے گا کہ عشق وہ اتھاہ ساگر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ حضرت بو علی انت میں دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کے عشق میں کھوئے ہوئے مستانوں کی طرح ایک نعرہ لگاؤں، اس خدائی راز کو ظاہر کر دوں، تو ایک پل میں اس دنیا کے انتظام میں کھلبلی مچ جائے۔ 31 تیرے جمال ہی سے شعلہ طور کا شعلہ اٹھا اور تیرے نقاب ہی سے چشمہ چشمہ نور پھوٹا۔ جھوم اٹھتا ہوں میں جب تیرے وصال کا لطف آتا ہے، کیونکہ اس قسم کی لذت تو خالص شراب میں بھی نہیں۔ ہم مدت سے وحدت کے تجلی کے انتظار میں ہیں، اپنے چہرے سے کثرت کا نقاب اٹھا اور جلوہ دکھا۔ بتوں کے چہرے سے نہ بھرے میرا دل، مجھے تو ان کے چہرے کے پردے میں خدا نظر آتا ہے۔ اے زاہد، مجھے پتھر نہ مار، کیونکہ میرا سینہ پتھر کے سینے کی طرح چنگاریوں سے پر ہے۔ میں بے خود ہو گیا جب تو نے جلوہ دکھایا، اب صبر و تحمل کہاں ہے اور عقل و شعور کدھر ہے؟ مت ڈر اس کی قہر برساتی نگاہ سے اور سانس روک لے۔ اے زاہد، تو اپنی پارسائی اور عبادت کا غرور نہ کر۔ شرف، تو آنکھ بند نہ کر اور ہر طرف دیکھ، کیونکہ اس کا چہرہ کسی پردے میں چھپایا جا نہیں سکتا۔ عاشق کے لیے معشوق کا دیدار ایک ایسا نور کا چشمہ ہوتا ہے جو سہج ہی معشوق کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ حضرت بو علی فرماتے ہیں، اے خدا، تیرا نور جو طور پہاڑ پر شعلے جیسا چمکا تھا، وہی نور تیرے بنائے ہوئے الگ الگ جیووں کے دلوں میں سمایا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں، تجھ سے وصال کا آنند ملتا ہے تو میں مستی میں جھوم اٹھتا ہوں۔ ایسی لذت تو خالص یعنی شدھ شراب میں بھی نہیں۔ خدا سے وصال کے خمار سے اونچا کوئی نشہ، کوئی سرور ہے ہی نہیں۔ آپ سچے عاشق کے روپ میں عرض کرتے ہیں، اے خدا، میں کب سے تیری وحدت کا جلال دیکھنے کا خواہش مند ہوں، اب تو ہمارے بیچ کا یہ دویت کا پردہ ہٹا اور اپنا دیدار بخش۔ حضرت بو علی کہتے ہیں، میرا دل دنیا کی شکل و صورت سے نہیں بھرتا، کیونکہ مجھے ہر ایک کے چہرے میں وہ پوشیدہ خدا نظر آتا ہے۔ اے شریعت کو ماننے والے زاہد، خبردار، مجھے یوں پتھر سے نہ مار، میرے دل میں بھی پتھر کے سینے کی طرح خدائی عشق کی چنگاریاں ہیں۔ میرے محبوب، تیرا دیدار کیا ہوا کہ میں تو بے خود ہو گیا، اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا، پھر نہ صبر رہا اور نہ دھیرج، نہ عقل نے کام کیا نہ سلیقہ یاد رہا۔ آپ کہتے ہیں، اے زاہد، تو اپنی پرہیزگاری اور عبادت کا غرور مت کر، تو اس کی ناراضگی کے ڈر سے عبادت نہ کر، بلکہ سچے دل سے عبادت کر کے اپنی ہستی محبوب میں فنا کر دے۔ آپ غزل کے انت میں کہتے ہیں کہ قادر کا جلوہ ساری قدرت میں ظاہر ہے، اس کی صورت پردے کے پیچھے چھپائی نہیں جا سکتی۔ ضرورت ہے تو روح کی آنکھ کھولنے کی۔ اگر اس خدا کے دیدار کی چاہت ہے تو اندر کی آنکھ کھول۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ پھر تجھے اپنے محبوب کا دیدار پانے کے لیے ان باہری آنکھوں کو بند کرنا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تو جدھر بھی نظر گھمائے گا تجھے وہ محبوب ہی نظر آئے گا۔ 32 ایک دوسرے تماشے میں ہی کھویا ہوا تھا دنیا کا ہر شخص، لیکن ہمیں تو تیری دید کے سوا کوئی تمنا ہی نہیں تھی۔ میرا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے مہربان دوست کے کوچے کے سوا، ہمارے سامنے اس سے بڑھ کر کوئی دل خوش کرنے والا ہی نہیں۔ دونوں جہانوں سے بھی آگے ہے تیرے دیوانے کی جولان گاہ، مجنوں کی نگاہ میں نجد کے علاوہ کوئی صحرا ہی نہیں۔ زاہد کی تمنا ہے کہ اس کے لب جنت کی شراب سے تر ہو جائیں، پر میں تو دن رات کسی اور ہی شراب کے لطف میں مست رہتا ہوں۔ ازل ہی سے تیرے فرمان کے خط پر میں نے سر جھکایا ہے، میری مرضی تو بس تیری رضا ہے، کوئی اور میری مرضی ہے ہی نہیں۔ چہرے سے پردہ اٹھا اور بو علی کو اپنا ایک جلوہ دکھا، تاکہ دنیا میں ایک بار پھر عشق کا شور شروع ہو جائے۔ حضرت بو علی کہتے ہیں،
دنیا میں ہر شخص دنیا کے رنگ تماشوں میں مصروف تھا، جبکہ مجھے تیرے دیدار کے سوا اور کوئی تمنا نہ تھی۔ اس مہربان دوست کی گلی کے سوا میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میری نظر میں اس سے بڑھ کر خوشی اور سکون دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ جیسے مجنو کی نظر میں نجد کے ریگستان کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی معشوقہ لیلا نجد میں رہتی تھی، ایسے ہی خدا کے دیوانے عاشق کی منزل دونوں جہان سے آگے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا خدا روپی محبوب وہیں رہتا ہے۔ سچا عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کے نزدیک اپنا ٹھکانہ چاہتا ہے۔ باہر مکھی عبادت کرنے والا زاہد تو جنت کا لطف لینا چاہتا ہے، لیکن میں تو تیرے عشق کے نشے میں ہر وقت بے سدھ رہتا ہوں۔ مجھے جنت کے سکھوں کی چاہت نہیں۔ میں نے تو کائنات کے شروع سے ہی تیرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، تیری رضا میں ہی میری خوشی ہے۔ خدا کا عاشق اس کی رضا میں راضی رہتا ہے، وہ اپنی اچھا کو محبوب کی رضا میں لین کر دیتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، اے میرے محبوب، دوئی کا پردہ ہٹا کر اپنا دیدار بخش، جس سے دنیا میں چاروں طرف تیرے اور میرے عشق کی چرچا شروع ہو جائے اور دنیا جان جائے کہ سچا عشق کیا ہوتا ہے۔ 33۔ اپنے نورانی چہرے سے پردے کی ایک تہ تو اٹھا، تاکہ یہ بوڑھی دنیا ایک بار پھر جوان ہو جائے۔ زمین و آسمان کو برباد کر دیتی ہے تیرے قہر کی نظر، اور تیری محبت کی نظر دونوں جہانوں کو جیت لیتی ہے۔ تیرے چہرے کا نور سورج کی طرح ہر چیز تک پہنچتا ہے۔ مجھ ذرے کو بھی تو گر اپنا جلوہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ ہم تو قلندر ہیں، ہمارا گزر ہر جگہ سے ہوتا ہے۔ ہم نے سمندر کی موجوں کی طرح پاؤں میں زنجیریں نہیں ڈالی ہیں۔ اہل نظر نظر کی تاثیر کے قائل ہیں ہم، وہ تو ایک نظر سے پتھر کے ایک ٹکڑے کو ہیرا بنا دیتے ہیں۔ حیران ہوں کہ حور و غلمان کا ذکر کیوں ہوتا ہے۔ تیرے حسن کی بدولت دنیا تو حیرانگی کی تصویر بن گئی ہے۔ میری مثال نہیں ملے گی جہان عشق میں تجھے، جس طرح تیرے حسن کی کوئی مثال نہیں ملی دنیا میں مجھے۔ پیدا ہوئی ہے شب دراز تیری ہی زلف سے، تیرے چہرے سے روشن ہو کر آفتاب نکلتا ہے۔ اپنے چوغے کی گرہ کھولی ہے شاید تو نے صبح کے وقت، کہ دنیا کا دماغ عبیر کی خوشبو سے بھر گیا ہے۔ اٹھ تلوار اٹھا اور خون بہا دے اس حقیر کا، کیونکہ قیامت کے دن میرا خون تیرا دامن گیر نہیں ہوگا۔ اس میں میرا کیا گناہ ہے اگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مٹایا نہیں جا سکتا جو تقدیر میں لکھا ہے۔ شرف تو کیوں نہیں بھاگتا اس دنیا سے، کیونکہ تیری مٹی کو تو روحانی مقام کے نور سے گوندھا گیا ہے۔ حضرت بو علی فرماتے ہیں، اے قادر، اگر تو اپنے نور بھرے چہرے سے پردے کی ایک تہ اٹھا دے تو یہ پرانی دنیا دوبارہ بالکل نئے رنگ روپ میں پرکٹ ہو جائے۔ جہاں تیرے قہر کی نظر زمین اور آسمان کو تباہ کر دیتی ہے، وہیں تیری محبت اور رحمت کی نظر دونوں جہانوں کو جیت لیتی ہے۔ تیرے چہرے کے نور کی چمک سورج کی کرنوں کی طرح دنیا کی ہر چیز تک پہنچتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو اگر تو مجھ جیسے معمولی ذرے کو بھی اپنے نور سے روشن کر دے۔ سمندر کی لہریں سمندر سے بندھی ہیں، اس لیے انہیں لوٹ کر سمندر میں جانا ہوتا ہے، مگر ہم ایسی کسی زنجیر سے نہیں بندھے کہ ہمیں لوٹ کر اس فانی دنیا میں آنے کی ضرورت پڑے۔ ہم اس خدا کے عشق میں ہر قسم کے بندھن سے آزاد ہو گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رحمت کی نظر رکھنے والے ہی اس خدا کی رحمت کی نظر کے قدردان ہوتے ہیں۔ ان کی ایک نظر معمولی پتھر کے ٹکڑے کو بھی بیش قیمتی رتن بنا دیتی ہے۔ سچے پیر پیغمبروں، ولیوں اور درویشوں کی رحمت بھری نظر نیچ سے نیچ پاپی کو بھی مہان بھکت اور پہنچا ہوا درویش بنا دیتی ہے۔ جنت کی اپسراؤں کو حوریں اور ان کے خوبصورت غلاموں کو غلمان کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ حوروں اور غلمانوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری کائنات تیرے نور کی وجہ سے ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ عالم تصویر ایک حیرت انگیز تصویر ہے۔ شیخ بو علی کو اپنے عشق پر ناز ہے، اس لیے وہ دعوے سے کہتے ہیں، اے میرے محبوب، جیسے مجھے تیرے حسن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، تجھے بھی مجھ جیسا عاشق جہان عشق میں کہیں نہیں ملے گا۔ تیری زلف کھل کر بکھرتی ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے،
اور تیرے چہرے کے نور سے روشن ہو کر سورج نکلتا ہے۔ شاید تو نے صبح صبح اپنے چوغے کے بند کھولے ہیں، تبھی تو کائنات کی ہر شے عطر کی خوشبو سے سرابور ہو گئی ہے۔ اے خدا اٹھ، تلوار اٹھا اور مجھ ناچیز کا خون کر دے۔ مجھے ابھی جیتے جی مار، کیونکہ یقین کر کے قیامت کے وقت میرا خون تیرا دامن نہیں پکڑے گا۔ خدا کے سچے عابد جیتے جی مر کر اس سے وصال پانے کی بات کرتے ہیں، مرنے کے بعد وصال کا خیال نہیں رکھتے۔ خدا کے عاشق شریعت کی پابندیوں کو منظور نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ یدی میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو نے میری تقدیر میں یہ لکھا ہی نہیں۔ تقدیر کا لکھا تو مٹایا نہیں جا سکتا۔ غزل کے انت میں آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اے شرف، تیرا وجود تو اس لافانی نور کا انش ہے، پھر تو اس ناشوان دنیا سے کیوں واسطہ رکھتا ہے؟ خدا کے سچے عابد عام انسان نہیں ہوتے، اس فانی دنیا سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، وہ تو اس لافانی دنیا کے باشندے ہوتے ہیں۔ دنیا کا موہ ہی روح کے دنیا سے بندھے رہنے کی وجہ ہے، اور خدا کا عشق اس کو دنیا سے آزاد کر کے خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ 34۔ اے شہزادے، اگر میں تیرے عشق سے ڈر جاتا تو میں رند اور کلاش ہوتا، بھلا قسمت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ عشق کو بیہودہ قرار دیا تیری عقل کی دلیل نے، الہی نور میں عقل کی چنگاری کی چمک نظر نہیں آتی۔ جب تیرا جمال لن ترانی کی صدا بلند کرتا ہے تو ارنی کی وادی میں میرا گزر نہیں ہوتا۔ تو الست کہتا ہے، میں بے شک کہتا ہوں اقرار میں، اس طرح تیرے حکم نامے کے سامنے میں نے سر جھکایا ہے۔ تیرا عشق پکارتا ہے، میں تیرا خدا ہوں، میری جان کہتی ہے بے شک تو میرا خدا ہے۔ اگر میں تیرے وصل سے جیوں تو میں ہر غم سے فارغ ہوں، مر بھی جاؤں گر تیرے غم میں تو ہر خطرے سے محفوظ ہو جاؤں۔ تیرے چہرے پر میری جان فدا اور تیری زلفوں پر میرا دل صدقے، تیرا مکھڑا تیری زلفیں مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تیرے حسن کو بروں کی نظر سے بچانے کے لیے میری عقل اسپند بن گئی اور تیرا عشق چنگاری بن گیا۔ عشق ایک روشن شمع اور عقل ایک پروانہ ہے، جب شمع کے نزدیک جاتا ہے تو پروانہ فنا ہو جاتا ہے۔ تیرے حسن کا آفتاب جب ظاہر ہوتا ہے تو ہماری ہستی خوشی میں ایک ذرے کی طرح رقص کرتی ہے۔ تیری محبت کے نور سے شیطان بھی آدمی بن جاتا ہے، اور تیرے جلال سے آدمی دوسرا عزازیل بن جاتا ہے۔ میری ہستی ایک وہم ہی ہے جب تک تو ظاہر نہ ہو، ذرہ روشن سورج کا قابل اعتبار گواہ ہو گیا۔ ہم ناز کرتے ہیں اس دلدار کی زبان کی تلوار پر، کیونکہ وہ ہماری عمر کی لمبی داستان کو چھوٹا کرتی ہے۔ طور کے ایک درخت پر تجلی کو دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے، مجھے تو ہر درخت میں دن رات وہی آگ نظر آتی ہے۔ قلندر کی معمولی باتوں میں بھی الہی راز ہوتے ہیں، کوڑے کرکٹ کے ساتھ سمندر کی موج موتی بھی لاتی ہے۔ جن مقامات میں اور بھی لاچار ہو گئے زمانے کے پیر، میں نے لڑکپن ہی میں ان مقامات کو طے کر لیا تھا۔ پل میں خاک ہو جائیں گے تمہارے دل و جان کے کھلیان، اے جوانوں ڈرو تجلی کی بجلی کوند رہی ہے۔ تاج سمجھ کر سر پہ رکھتا ہے تیرے راہ کی خاک کو ہر فقیر، ہر تاجدار تیرے کوچے میں تاج کو سر سے اتار دیتا ہے۔ میں اگر بھاگتا پھروں گا گلی گلی تو کیسے پہنچ پاؤں گا تیری رہ گزر پر؟ اگر بھٹکتا ہی رہا میں در بدر تو کیسے پہنچوں گا تیری دہلیز پر؟ ایک دنیا دار اٹھاتا ہے دل میں سینکڑوں خام خیال، فانوس خیال کی طرح تصویریں اس کے دل میں گھومتی رہتی ہیں۔ جو خودی میں رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو خود سے بے خبر ہو جاتا ہے وہ خدا کو پا لیتا ہے۔ خوشی و غم اپنی قسمت سے آتے ہیں، جو شخص یہ سمجھ لیتا ہے اسے نہ خوشی حرکت میں لاتی ہے نہ غم تکلیف دیتا ہے۔ تو دنیا کے غم سے فارغ ہو کر بیٹھ اور سب کے ساتھ امن و امان سے رہ۔ اگر انسان امن پسند ہو جائے تو دنیا میں اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ تمنا سے منہ موڑ لے تاکہ تیری مراد حاصل ہو، تمنا کے پیڑ پر تو پریشانی اور محرومی کے پھل لگتے ہیں۔
دنیا کے حرص کا کیا رنگ ہوتا ہے، کیا تجھے علم بھی ہے؟ سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو بھی اندھا کر دیتی ہے، حرص ایسی چیز ہے۔ جب عشق کا جنون آیا تو وہ ہماری عقل چھین کر لے گیا، حالانکہ ہم لوگ میدان ہنر کے مرد تھے۔ شاید اس کی وحدت کا آفتاب پھر ظاہر ہو، کیونکہ دنیا میں ہر طرف دوئی کا اندھیرا پھیل گیا ہے۔ تیرا خون ریز جلوہ چاہتا ہے کہ تلوار کا بادل برستا رہے اور ہمیں دریائے خون میں کمر کمر ڈبو دے۔ میں طلبگار ہوں تیری محبت کا اور تیرے قہر سے کانپتا ہوں، نہ مجھے جنت کی پرواہ نہ دوزخ کا خوف ہے۔ بو علی تیرے عشق میں ہر لمحہ ایک نئے لطف سے گزرتا ہے، کبھی وہ تعلق میں ہے، کبھی لا تعلق، کبھی پستی میں، کبھی بلندی پر۔ اے خدا، اگر میں تیرے عشق سے ڈر جاتا تو میں تیرا سچا عاشق نہ ہوتا، ایک بے فکر شرابی ہوتا اور کنگالوں کی طرح ہر وقت تجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا۔ لیکن تو نے ہی تو میری قسمت میں اپنا عشق لکھ دیا، بھلا اپنی قسمت سے کون بچ سکا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جو عاشق تیرے عشق میں مست ہو جاتا ہے لوگوں کو وہ بیکار لگتا ہے، کیونکہ جب تیرے عاشق کو تیرا نور بھرا ہاتھ دکھائی دینے لگتا ہے تو اسے اپنی عقل کی چنگاری کی چمک دکھائی نہیں دیتی، یعنی جب عشق ہو جاتا ہے تو عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا تو میرے لیے اس جہان میں گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں تو یہاں دن رات یہی پکارتا ہوں کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنا دیدار بخش۔ آپ ایک اور بے حد گہرا راز ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب تو الست یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہتا ہے، تب میں ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے کہتا ہوں۔ اس طرح ہے میں اپنا سر تیرے حکم کے سامنے جھکا دیتا ہوں۔ تیرا عشق بلند آواز میں کہتا ہے میں تیرا خدا ہوں، تو میری روح کہتی ہے بے شک تو میرا خدا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر جیتے جی تیرے ساتھ ملاپ ہو جائے گا تو پھر کوئی غم نہیں رہے گا، پر اگر وصال نہ ہوا اور میں تجھ سے نہ ملنے کے غم میں تجھے ہر سانس کے ساتھ یاد کرتا ہوا مر گیا، تب بھی مجھے یقین ہے کہ تو میری سنبھال کر لے گا اور مجھے محفوظ رکھے گا۔ عاشق کہتا ہے میرے محبوب تیرے چہرے پر جان قربان اور تیری زلفوں پر دل قربان، تیرا مکھڑا تیری زلفیں مجھے دل و جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ تیرے حسن کو بری نظر نہ لگ جائے، اس لیے میں نے اپنی عقل کو تیرے سر کے اوپر سے وار کر عشق کی آگ میں بھسم کر دیا ہے۔ جب میں نے اپنی عقل تجھ پر واری تیرا عشق بھبک اٹھا، یعنی اصلی عشق کی چنگاری تب بھڑکی جب میں نے دنیا داری کی پرواہ کیے بنا خود کو تیرے حوالے کر دیا۔ عشق روشن شمع کی طرح ہے اور عقل پروانے کی طرح ہے۔ جیسے پروانہ شمع کو جاننے کے لیے اس کے نزدیک جاتا ہے اور اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے، ویسے ہی جب عقل عشق کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے تو ماری جاتی ہے۔ عشق تو دل کی بازی ہے، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ جب اندر خدا کے نور کا سورج ظاہر ہوتا ہے تو یہ روح روپی ذرہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تیرے نور سے ہی انسان کے من اور روح پاک صاف ہو سکتے ہیں، وہ پاپی آدمی انسان اور انسان فرشتہ بن سکتا ہے۔ بھاو یہ ہے کہ خدا کی محبت شیطانی فطرت کا ناش کر دیتی ہے تتھا عام انسان میں فرشتوں والی صفات بھر دیتی ہے۔ عاشق کہتا ہے تیرے نور کے بنا اس کائنات میں کسی کا وجود نہیں، اس لیے اگر یہ رچنا ہے تو یقیناً اس کا رچنا کار یعنی تو بھی ہے۔ جیسے ایک چمکتا ہوا ذرہ ہی سورج کے ہونے کا اعتبار دلاتا ہے۔ ہمیں اپنے محبوب کی نورانی تلوار پر ناز ہے، کیونکہ یہی میری زندگی کے لمبے پھیلے ہوئے قصے کو مختصر کر کے اسے سار روپ دیتی ہے۔ سچے عاشق کی زندگی کی کہانی بس تب تک ہی ہوتی ہے جب تک اس کا اپنے محبوب سے وصال نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اپنی نورانی تلوار کے سارے پردے کاٹ کر وہ محبوب اپنا دیدار کراتا ہے اور عاشق کا محبوب سے وصال ہو جاتا ہے، اس کا جنم جنمانتروں سے چلا آ رہا لمبا قصہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ طور پہاڑ کے ایک پیڑ پر جب وہ الہی روشنی ظاہر ہوئی تھی تو اسے دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن مجھے تو وہی روشنی، وہی نور ہر درخت، ہر ذرے میں دن رات نظر آتا ہے۔ میں خدا کے عشق کی مستی میں
جو فضول کام کرتا نظر آتا ہوں ان میں بھی گہرے راز چھپے ہوتے ہیں۔ جیسے سمندر کی لہر جب کنارے پر آتی ہے تو کوڑے کرکٹ کے ساتھ ساتھ بیش قیمتی موتی بھی لاتی ہے۔ دنیا کے پیر فقیر عرصے تک جو مقام حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور بے بس ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، میں نے وہ مقام چھوٹی عمر میں ہی طے کر لیے تھے۔ آپ آگاہ کرتے ہیں، اے نوجوانوں، ہوشیار، تمہارے دل و جان کا کھلیان جلدی راکھ ہو جائے گا۔ تمہارے دل میں جو بے انتہا خواہشوں کا بھنڈار ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وقت کی مار سے ڈرو اور یاد رکھو کہ اس خدائی نور کی تجلی تمہارے اندر ہے، یعنی وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہر سچا عابد تیرے قدموں کی خاک کو تاج سمجھ کر اپنے سر پر رکھتا ہے۔ ایک بادشاہ بھی جب تیری گلی سے گزرتا ہے تو وہ شاہی تاج کو اپنے سر سے اتار لیتا ہے۔ بھاو یہ ہے کہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہر کوئی تیرے آگے سر جھکاتا ہے۔ اے خدا، مجھے اگر کوئی رہنما نہ ملا اور میں گلی گلی در بدر تیری کھوج میں بھٹکتا رہا تو تجھ تک پہنچنے والی صحیح راہ کیسے پا سکوں گا؟ تجھ سے وصال پانے کے لیے ان گنت باہر مکھی راستوں پر چلتا رہوں گا تو تیری دہلیز تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ میں تیرے دوار پر، تیری شرن میں، تیری پناہ میں کیسے آ سکوں گا؟ دنیا داروں کے دل میں اس فانی دنیا کو پانے کے سینکڑوں خیال اٹھتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کے خیال جھومر کی طرح چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کامل درویش سمجھاتے ہیں کہ خودی اور خدا کا رات اور دن جیسا رشتہ ہے۔ خودی ہے تو خدا نہیں، خدا ہے تو خودی نہیں۔ جس میں خودی ہوتی ہے وہ خدا کو نہیں پا سکتا۔ جو خدا کو پا لیتا ہے پھر اس میں خودی باقی نہیں رہتی۔ جو شخص یہ سمجھ جاتا ہے کہ بھلا برا سب اس ایک کے حکم سے ہوتا ہے، پھر وہ نہ تو خوشی سے اتساہت ہوتا ہے نہ ہی غم سے ہتاش ہوتا ہے۔ تو سب سے میتری بھاو رکھ اور دنیا کے لڑائی جھگڑوں سے الگ ہو جا، کیونکہ جب آدمی ہنسا چھوڑ دیتا ہے اور انسانیت اپنا لیتا ہے تو پھر دنیا میں اسے کسی سے خطرہ نہیں رہتا۔ آپ سمجھاتے ہیں کہ خدا سے وصال پانے کی تیری مراد تبھی پوری ہوگی جب تو دنیاوی تمناؤں کو چھوڑ دے گا۔ تمناؤں کے اس پیڑ پر ادھوری خواہشوں اور ناکامیوں کے ہی پھل لگتے ہیں، ان کے سوا تجھے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا کے لوبھ لالچ کے رنگ کا تجھے احساس نہیں، یہ سمجھدار اور تجربہ کار لوگوں کو بھی بھٹکا دیتا ہے۔ روحانیت کے راستے پر چلنے کی شرط ہے کہ دنیا کی اچھائیں اور ترشنائیں ختم ہو جائیں۔ دنیا کی محبت سے آزاد ہونا ہی سچی عقل اور سچے گیان کی اصلی بنیاد ہے۔ روحانیت میں دنیا داری، سمجھداری یا عقل کام نہیں کرتی۔ اس راہ پر تو الہی عشق کے جنون کی درکار ہے۔ بس ایک ہی خواہش دل میں ہو، اس خدا سے وصال کی۔ ہم پر تو عشق کی دیوانگی ایسی چھائی کہ ہماری عقل ہی ماری گئی، ورنہ ہم بھی دنیا داری کا ہر ہنر رکھتے تھے۔ دنیا میں ہر طرف دویت کی اگیانتا کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اگر اس گیان کا سورج ادے ہو جائے کہ سارے عالم کا خدا ایک ہے، یعنی وحدت کی روشنی ظاہر ہو جائے تو یہ اندھیرا دور ہو جائے۔ تو اپنے نورانی جلوے کی تلوار سے میری خودی کو ختم کرنا چاہتا ہے، میری الگ ہستی کو فنا کرنا چاہتا ہے۔ تیرا بے نظیر الہی حسن، تیرا جمال اور نور مجھ پر قہر برسا رہا ہے۔ اس نے میرے دل و جان چھین لیے ہیں اور مجھے لہو لہان کر دیا ہے۔ تیرا عشق جو خون بن کر میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آپ کہتے ہیں مجھے نہ جنت کی چاہ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، میں تو بس تیری محبت کا طلبگار ہوں اور تیری ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ میرے مولا، میں تیرے عشق میں ہر پل ایک نئی کیفیت سے گزرتا ہوں۔ میں کبھی تیرے ساتھ ہوتا ہوں تو کبھی تجھ سے جدا محسوس کرتا ہوں، کبھی مردے جیسا تو کبھی خود کو زندہ محسوس کرتا ہوں، اور کبھی تیرا عشق مجھے اس جہان میں تو کبھی اس جہان میں پہنچا دیتا ہے۔ تیرے عشق کے رنگ نیارے ہیں، یہ مجھے پل پل ایک نئے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ عاشق کی اوستھا کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی ملن، کبھی بچھوڑا، کبھی وصال کی بے انتہا خوشی تو کبھی جدائی کا بے حد غم، کبھی بلندی تو کبھی پستی۔ روحانی ابھیاس میں ایسے اتار چڑھاؤ کے لمحے آتے رہتے ہیں، لیکن سچے عاشق کو عشق کا ہر رنگ پیارا لگتا ہے۔ عشق کی بہار نت نئی سی لگتی ہے۔ 35
اگر تیرے پاس شوق کے پاؤں ہی نہیں تو دوست کے راستے پر نہ چل، کیونکہ الفت کے راستے میں بڑے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ چھپے نہیں رہتے سرود معشوق اور ساقی، شمع پردہ پھاڑ دیتی ہے اور صبح کا راز فاش کر دیتی ہے۔ میرا محبوب حسین ہے اور ساقی سرمست بھی، راہ مجاز کی تمام وارداتیں حقیقت ہیں۔ چونکہ کوئی انتہا نہیں میرے محبوب کے حسن کی، ہمارے عشق میں ہر انجام آغاز ہو جاتے ہیں۔ ساقی کی ہتھیلی خالی نہیں ہوتی جام سے، تو میرا نازک دماغ کیسے باز آئے مستی سے۔ رات ہے، شمع ہے اور شراب ہے، لیکن اے ساقی میں تو ڈرتا ہوں کہ پھر صبح نہ ہو جائے تیرے چہرے کے عکس سے۔ اگر تو حقیقت کے راستے کی جانب نہیں جاتا تو تجھے روزے سے کیا حاصل، نماز کا کیا فائدہ؟ تیری ابروؤں کا قبلہ میرے سامنے ہے ہر لمحہ، نہ دوڑتا ہوں مسجد کی طرف نہ مکے کی جانب منہ کرتا ہوں۔ اے ابو علی، تو دم بھرتا ہے توحید کا تو ہوشیار رہ، ریاکار زاہدوں کی طرح اپنی پارسائی پر گھمنڈ نہ کر۔ عشق کا چوغا جو کہ شرف کے جسم پر سیا گیا ہے، اس کے دامن پر ملامت اور گالیوں کی نقش کاری ہے۔ حضرت ابو علی غزل کے شروع میں نصیحت دیتے ہیں، اے نادان، جب تیرے اندر خدا سے وصال کا شوق ہی نہیں تو اس محبوب کی اور لے جانے والے راستے پر نہ چل، کیونکہ یہ عشق کا معاملہ ہے اور عشق کی راہ میں بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ خوبصورت عاشق اور حسین معشوق چھپے نہیں رہ سکتے۔ جب وہ روحانی نور ظاہر ہوتا ہے تو عاشق اور معشوق کا عشق سامنے آ جاتا ہے۔ خدا روپی معشوق، مرشد روپی ساقی اور ان کا نغمہ یعنی سرود چھپے نہیں رہ سکتے۔ جب کوئی عاشق خدا کے عشق میں ڈوب کر اسے پکارتا ہے تب وہ اپنے ہی اندر اس نغمے یعنی الہی راگ کو سن پاتا ہے۔ جب بیچ کا مایاوی پردہ ہٹ جاتا ہے تب اس الہی نور کے ظاہر ہونے سے مرشد کے نورانی سروپ کا اور اس خدا روپی معشوق کا دیدار ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، میرا محبوب وہ سرو گیاتا کل مالک بھی ہے اور مرشد روپی مست ساقی بھی۔ حقیقی یعنی نراکار اور مجازی یعنی ساکار، دونوں روپوں میں وہی ہے۔ عشق مجازی یعنی مرشد کے دہ سروپ کا عشق ہی عشق حقیقی یعنی خدا کے عشق کا ذریعہ ہے۔ صوفی درویشوں نے سمجھایا ہے کہ مرشد کے روپ میں ظاہر ہوا خدا کا عشق ہی عشق حقیقی کا آدھار ہے۔ اس خدا روپی محبوب تک جانے والی مرشد کی بتائی ہوئی راہ پر گھٹنے والی ہر گھٹنا حقیقت ہے، سچی ہے۔ آپ کہتے ہیں، میرے محبوب کا حسن بے انتہا ہے، اس لیے اس کے لیے میرا عشق بھی بے انتہا ہے۔ ہمارے عشق کا کوئی انجام یعنی انت نہیں، بس آغاز ہی آغاز یعنی شروعات ہی شروعات ہے۔ جب مرشد روپی ساقی کے ہاتھ کا جام کبھی ختم نہیں ہوتا تو میرے نازک دماغ کی خماری کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ عاشق کو جو بھی مستی خماری ملتی ہے محبوب کے شراب عشق سے ہی ملتی ہے۔ عاشق کہتا ہے کہ ابھی تو رات بھی ہے، شمع بھی اور میں بھی، پر اے ساقی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرے نور کے عکس سے پھر صبح نہ ہو جائے اور یہ ملن کی رات ختم نہ ہو جائے۔ شریعت کے اصولوں کا پالن کرنا محبوب حقیقی یعنی خدا سے وصال کا ذریعہ نہیں ہے۔ حقیقت کا راستہ عشق کی گلیوں میں سے ہو کر جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر تو سچے خدا کو پانے کے راستے پر قدم نہیں بڑھاتا تو پھر روزہ رکھنے یا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میرے سامنے تو تیرا نور ظاہر ہے، اس لیے میں کہیں باہر کی طرف نہیں دوڑتا۔ میرا سارا دھیان اندر بیٹھے خدا اور اس کی محبت کی طرف ہے۔ من کی حالت جب بھی بدلتی ہے باہری سادھنوں کی اور سے دھیان ہٹا کر دل میں خدا کے لیے عشق پیدا کرنے سے بدلتی ہے۔ آپ چیتاونی دیتے ہیں کہ جس عابد کے دل میں توحید یعنی وحدت یا ادویت کی خواہش ہے اسے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ زاہدوں کی طرح اپنی کوششوں اور اپنی عبادت کا اہنکار نہ کرے۔ خدا کا وصال خودی کو خدا میں فنا کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ خدا کے سچے عابد دنیا والوں کے تانوں اور نندا کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ انہیں تحفہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں، خدائی عشق کا لمبا چوغا جو شرف کے جسم پر سل دیا گیا ہے، اس پر نندا اور گالیوں کے بیل بوٹوں کی سجاوٹ ہے۔ 36
تیرے حضور میری شب دراز منت و خوشامد میں گزر گئی، لیکن تو نے مجھ پر وصل کی بخشش نہ کی۔ اپنا دستور بنا عجز و نیاز کو اور ایماندار بن، امید رکھ تجھ پر حقیقت کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ بغیر سیڑھی کے تو چھت کے اوپر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تو مجاز کی راہ سے طالب حقیقت ہو جا۔ کوئی اچھی بات نہیں ہے پروانے کی طرح تیرا مرنا، تیرا کام شمع کی طرح جلنا بھی اور پگھلنا بھی ہونا چاہیے۔ وائز و زاہد کے تانوں کی مجھے پرواہ نہیں، میں نے تو تیرے ابروؤں کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اگر ستم، ظلم اور بغاوت تیرا شغل ہے، تیرے سامنے میرا کام بھی عاجزی اور فرما برداری ہے۔ اگر بو علی کن و مکان کی طرف توجہ کر لیتا تو وہ ہر ایک سے اعتراض کرتا، دوست کے چہرے کے سوا۔ عاشق اپنے محبوب سے شکوہ کرتا ہے، میری لمبی رات تیرے آگے منتیں اور خوشامدیں کرنے میں ہی گزر گئی، لیکن پھر بھی تو نے مجھے وصال دینے کی رحمت نہیں کی۔ صوفی درویش سمجھاتے ہیں کہ رب کی عبادت یا بندگی دعا مانگنے کا ایک ماتر ذریعہ ہے۔ اس کا مقصد اپنا دھیان اس خدا کی طرف لگانا ہے تاکہ خدا کا دھیان ہماری طرف ہو جائے۔ شیخ بو علی خدا کے عاشق کو نصیحت کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری یعنی نمرتا کو اپنا اصول بنا لے اور تو خود نیک اور ایماندار بن، پھر شاید تیرے لیے اس سچے خدا کا دروازہ کھل جائے۔ جیسے سیڑھی کے بنا چھت پر نہیں پہنچا جا سکتا، ویسے ہی مرشد کے عشق کے بنا خدا سے وصال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تو مجاز کے ذریعے حقیقت کو پانے کی کوشش کر۔ پروانے کی طرح ایک دم سے مر جانا کوئی مشکل نہیں ہے، تجھے عشق میں شمع کی طرح جلنا اور پگھلنا بھی آنا چاہیے۔ تو خدا سے ملنے کا جذبہ قائم رکھ اور شمع کی طرح خودی کو آہستہ آہستہ پگھلا دے۔ سچا عاشق اپنے مرشد روپی محبوب سے کہتا ہے، مجھے مذہب کے ٹھیکیداروں کے تانوں کی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو تیری بھووں کی محراب میں تیری عبادت کی ہے۔ اگر تیرا کام ظلم و ستم ڈھانا اور اپنی منمانی کرنا ہے تو میرا بھی کام ہے عاجزی سے تیرے حکم کی تعمیل کرنا۔ اے میرے محبوب، تو اپنا کام کر، میں اپنا کروں گا۔ بو علی کا دھیان چاہے تیرے حکم کی طرف ہو یا اس کائنات کی طرف، وہ تو بس تیرا ہی دیدار کرنا چاہتا ہے، تیرے سوا اور کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ 37 اے شیخ، ایک لمحے کے لیے عشق الہی میں جھوم کر تو دیکھ، بے عقل اونٹ بھی گھنٹی کی آواز سن کر ناچ اٹھتا ہے۔ عقل بھی سر سے رخصت ہو جاتی ہے جب عشق آتا ہے۔ میری عقل کا گھوڑا عشق کے راستے میں کب دوڑتا ہے؟ میرے ساتھیوں کو باغ میں کوئی میری طرف سے کہے کہ میں تازہ پکڑا گیا پرندہ ہوں اور پنجرے میں تڑپ رہا ہوں۔ تیرے چہرے کے جلوائے نور نے میرے علم و عقل کو جلا ڈالا، جیسے کوڑے کرکٹ کو جلا دیتا ہے آگ کا ایک شعلہ۔ اگر تجھے شوق ہے نغمہ سننے کا تو میری یہ فریاد سن، ایسی دلکش آواز کسی اور کی نہیں ہوگی۔ میری طرح اگر لاکھوں لوگ تیرے دیوانے ہوتے تو وعدہ وصل کرتے ہوئے تو بہانے بازی نہ کرتا۔ بو علی کو تیری کالی نرگسی آنکھ کی ایک نظر کافی ہے دین و دنیا سے فارغ کرنے کے لیے۔ حضرت بو علی نصیحت کرتے ہیں، اے شیخ، ایک پل کے لیے خدا کے عشق کی مستی میں جھوم کر تو دیکھ کہ کیسا سرور ملتا ہے۔ تجھ سے بہتر تو وہ بے عقل اونٹ ہے جو گھنٹی کی آواز سن کر ناچنے لگتا ہے۔ اگر تو محبوب کے ساتھ وصال کرنا چاہتا ہے تو اس کے عشق میں مدہوش ہو جا، کیونکہ عشق کرنا ہوش والوں کا کام نہیں۔ عشق کی وادیوں میں عقل کا گھوڑا لنگڑا ہو جاتا ہے، عشق میں عقل کا دخل نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں، اے دوست، مقام حق کے باغ میں میرا یہ سندیش پہنچا دے کہ دنیا کی جال میں قید ایک روح روپی پرندہ اپنے باغ میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آپ کا بھاؤ ہے کہ روح حقیقت میں مقام حق کی نواسی ہے، نہ تو یہ سنسار اس کا اپنا دیش ہے اور نہ ہی یہ شریر اس کا اپنا گھر ہے۔ جب تک یہ مقام حق واپس نہیں پہنچ جاتی، یہ اپنے محبوب کل مالک کی جدائی میں تڑپتی رہتی ہے۔ آپ کہتے ہیں، اے خدا، تیرے نور نے میری عقل اور میرے دنیاوی گیان کو ویسے ہی جلا ڈالا ہے جیسے آگ کی چنگاری گھاس پھوس کو پل میں جلا دیتی ہے۔ اگر تجھے موسیقی یعنی سنگیت کا شوق ہے
تو میری پکار سن، یقیناً دل کو چھو لینے والی ایسی آواز کسی اور کی نہ ہوگی۔ اگر لاکھوں لوگ میری طرح تیرے عشق میں پاگل ہوتے تو ملنے کا وعدہ پورا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرتا۔ خدا سے عشق کوئی ورلا ہی کر پاتا ہے، اور وہ محبوب اس کے عشق کی انتہا دیکھنے کے لیے اسے اور تڑپاتا ہے۔ بو علی کو دین اور دنیا سے نجات دلانے کے لیے تیری کالی نرگسی آنکھ کی ایک نظر ہی کافی ہے۔ 38۔ ہوسناک شخص تو غلام ہوتا ہے ظاہری نمائش کا، لیکن ہمارا عشق اس قسم کا نہیں ہے۔ ہماری نظر میں دنیا ایک ہی ہے، وہ جڑے ہوئے نقطوں کی طرح خط کے اندر پوشیدہ ہے۔ جب نظر کثرت سے واقف ہو جاتی ہے تو نقطے ظاہر ہو جاتے ہیں اور خط چھپ جاتا ہے۔ گر تو ساحل پر صرف بیٹھا ہی نہ رہے بلکہ غوطہ خور ہو جائے تو سمندر کی تہہ کے راز سے واقف ہو جائے۔ موتی تو سمندر کی تہہ میں چھپا ہوا ہے، اور تو تیرنا چاہتا ہے سطح پر بطخ کی طرح۔ اگر صفائی چاہتا ہے زندگی کی تختی کی تو مٹا دے خود ہی اپنی حرف غلط کی طرح۔ کبھی شراب عشق پی اور کبھی نماز پڑھ، اے زاہد درمیان کا راستہ اختیار کرنے میں خیر ہی خیر ہے۔ اے شرف جو دنیا سے کنارہ کشی کر لیتا ہے وہ دنیا پر ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ اندریوں کے بھوگوں اور وشے وکاروں کی اچھا رکھنے والا انسان باہری چمک دمک اور سجاوٹ کا قیدی ہوتا ہے، لیکن ہمارا عشق اس طرح کا نہیں ہے۔ ہمارے دل میں تو خدا کا عشق ہے، اس لیے ہمیں ان باہری نظاروں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ یہاں حضرت بو علی ایک سوکشم راز پیش کر رہے ہیں۔ اس دنیا کو ہم کیسے دیکھتے ہیں یہ ہمارے نظریے پر نربھر کرتا ہے۔ اگر دنیا کو ایکتا کی نظر سے دیکھیں تو ایسے ہے جیسے ایک لکیر میں انیک نقطے چھپے ہوئے ہوں۔ اس ساری دنیا میں وہ ایک ہی نظر آئے گا۔ اگر انیکتا کی نظر سے دیکھیں تو رنگ تماشے ہیں، انیکتا ہے، پھر وہ ایک نظر نہیں آتا اور ایسے لگتا ہے جیسے نقطے لکیر سے باہر نکل آئے ہوں، پھر ہمیں لکیر نہیں انگنت نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ جب سمندر کے کنارے بیٹھا شخص صرف بیٹھا نہ رہ کر ایک غوطہ خور کی طرح سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تبھی وہ اس کی تہہ کے راز کو جان پاتا ہے۔ اصلی موتی سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ یاد رکھ، کنارے پر بیٹھ کر یا اوپری سطح پر تیر کر اسے نہیں پایا جا سکتا۔ خدا کا وصال اس کے عشق میں ڈوب کر ہی ممکن ہے۔ حضرت بو علی خدا سے عشق کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنی زندگی کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے اسے اپنے آپ کو، اپنی خودی کو ایک غلط اکشر کی طرح اپنی زندگی کی تختی سے مٹا دینا چاہیے۔ اے زاہد، تو کبھی دنیاوی ذمہ داری کو نبھائے اور کبھی اس کی عبادت میں مشغول رہے، اس سنتلن میں ہی تیری خیریت ہے۔ نماز بھی پڑھ اور شراب عشق بھی پی۔ جو خود کو دنیا کے موہ سے الگ کر لیتا ہے پھر وہ سب کو ایک سمان سمجھتا ہے۔ وہ اپنے پرائے اونچ نیچ کا بھید بھاو نہیں کرتا، سب سے پریم کرتا ہے، اس لیے ایسا شخص کبھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ 39۔ اے زاہد، پرہیزگاروں کو کیا لطف آئے گا شراب کے جام سے، اور اسی طرح کیا مزہ آئے گا مے خواروں کو نماز، روزے اور حج سے۔ ہم تو کبھی شراب سے مدہوش تھے اور کبھی دیدار محبوب سے۔ اے وائز، ہوشیاروں کا کیا واسطہ ایسی بے خودیوں سے۔ اس دوست کے چہرے کا کچھ جلوہ دیکھا ہوگا شب بیداروں نے، ورنہ شب بیداری سے ان لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ چونکہ ان کے حسن و جمال کا جلوہ پائیدار نہیں تو حسینوں کو اپنی غفلت سے کیا ملتا ہے۔ چونکہ میرا کوئی چارہ نہیں یار کے وصال کے سوا تو ہمدردوں کو حکمت کے شغل سے کیا ملے گا۔ اگر کبھی کبھی تو اپنے چہرے سے نقاب نہ اٹھائے تو تیرے وصل کی امید سے امیدواروں کو کیا ملے گا۔ نجات کے طلبگاروں کا رخ شرف کی طرح تیری زلفوں کے پھندے کی طرف ہے، ورنہ نجات سے ان کو کیا ملے گا۔ حضرت بو علی کہتے ہیں، اے زاہد، تجھے خدا کے عشق سے ملنے والی خماری کا اندازہ نہیں۔ جنہوں نے اس عشق کا سواد پا لیا انہیں پھر نماز، روزے اور حج جیسی شریعت سے کیا سروکار۔ اے مذہب کے رکھوالو، ہم تو کبھی اپنے محبوب کے دیدار میں مست تھے تو کبھی اس کے الہی عشق کے نشے میں مدہوش۔ تم جیسے ہوشیاروں کا ایسی بے خودی سے کیا تعلق۔
رات بھر جاگ کر اس کے لیے تڑپنے والوں نے ضرور اس محبوب کی ایک جھلک دیکھی ہوگی، ورنہ یوں رات بھر کوئی کیوں جاگے گا؟ جب یہ باہری حسن و جمال ہمیشہ نہیں رہنے والے تو ہم ان کی وجہ سے اصلی چیز سے کیوں غافل ہو رہے ہیں؟ میری عشق کی اس بیماری کا علاج یار سے وصال کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس لیے مجھ سے ہمدردی کرنے والے اگر حکیم کا پیشہ بھی کر لیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ میرا علاج نہیں کر سکتے۔ روحانی عشق کے مرض کا ایک ہی حکیم ہے، مرشد، اور ایک ہی دوا ہے، وصال یار۔ اے میرے محبوب، کبھی کبھی تو پردہ ہٹا کر اپنا دیدار بخش، ورنہ تیرے دیدار کی امید میں جی رہے تیرے عاشقوں کا کیا ہوگا؟ جو بھی اس جہان سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اس کا شرف کی طرح تیری زلفوں کے پھندے پر بھروسہ کرنا لازمی ہے، ورنہ وہ یہاں سے چھوٹ کر جائے گا بھی کہاں؟ 40۔ جب میری جان پر جنت کے جلوے کی شعاع پڑتی ہے، جان ہمیں اور ہم جان کو الوداع کہتے ہیں۔ سما کی آواز سے شیخ کوئی لطف نہیں اٹھاتا، اس کے کان بہرے ہیں اور اس کا سر خیال یار سے خالی ہے۔ اے دوست، اگر ہم خالی ہاتھ ہیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یار کی آنکھ کا اشارہ ہمارے مال و متاع کو لوٹ لیتا ہے۔ تیری ذات سے زندگی میں اگر مجھے کوئی لطف نصیب نہ ہو تو میں زندگی کی لذت سے ہرگز لطف نہیں اٹھاؤں گا۔ صوفی اور وائز کے درمیان مجھے جھگڑا نظر آتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ باہوش اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے۔ اے وائز، اگر تم مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دین و دنیا دونوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اے شرف، ہم حریم قدس کے رازوں کے واقف ہیں، ہمارے رازوں کی مگر کسی کو خبر نہیں۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ جب مجھ پر مقام حق سے آ رہے نور کی کرن پڑتی ہے تب میری روح مجھے الوداع کہتی ہے اور میں روح کو الوداع کہتا ہوں۔ جب اندر اس الہی نور کی پہچان ہو جاتی ہے تو روح من مایا کے دائرے سے پار ہو جاتی ہے۔ مہاتماؤں نے اسے جیتے جی مرنے کی اوستھا کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شریعت کو ماننے والا مذہبی یعنی دھارمک شخص اندر ہو رہے روحانی سنگیت کا مزہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے کان دوست کے در سے آ رہی آواز سے بے خبر رہتے ہیں اور وہ خیال میں بھی یار کو یاد نہیں کرتا۔ آپ سمجھاتے ہیں کہ اگر میں دنیا کے ساز و سامان سے خالی ہوں، اگر میرے اندر دنیا کی خواہش یا تمنا نہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یار کی ایک رحمت بھری نظر نے میری ساری دنیاوی خواہشیں ختم کر دی ہیں۔ عاشق کہتا ہے، میرے مولا، اگر جیتے جی مجھے تیرے ساتھ وصال کی خوش نصیبی نہ ہوئی تو میں دنیاوی لذتوں کی خوشی پا کر کیا کروں گا؟ آپ کہتے ہیں، افسوس کہ خدا کے سچے عابدوں اور دھرم کے رکھوالوں کے بیچ جھگڑا ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ محبوب اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور اپنی اصلیت سمجھا دے تاکہ ان کا بھرم دور ہو جائے اور ان کی آپسی تکرار ختم ہو جائے۔ اے دھرم کے پرچارک، اگر تو خدا سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے تو تجھے دین دنیا دونوں کا موہ تیاگنا ہوگا۔ غزل کے آخر میں آپ کہتے ہیں کہ اے شرف، ہم خدا کے گھر کی یعنی مقام حق کی خبر رکھتے ہیں، ہمارا یہ راز اور کوئی نہیں جانتا۔ جو خوش قسمت اس راز کو جان جاتا ہے وہ خدا کے سبھی رازوں کی بھی واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔